وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم رواہ البخاری. محترم اسلامی و دینی بھائیوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے حج کے مناسک کا ذکر شروع کیا گیا تھا. آپ کو بتایا گیا تھا کہ احرام کسے کہتے ہیں، احرام پہننے کے بعد اور حج کی نیت کرنے کے بعد کیا کیا چیزیں محرم پر، حج کرنے والے پر حرام ہو جاتی ہیں، اس کا ذکر آپ کے سامنے آ چکا ہے. تو آج انشاءاللہ حج کے یہ مسائل ہم مکمل کریں گے. تو حاجی جب احرام باندھ لیتا ہے، اب جس کو حج تمتع کرنا ہے، ہم نے آپ کو حج تمتع کا طریقہ بتلایا تھا اور حج تمتع کسے کہتے ہیں یہ آپ کو بتلایا تھا. تو حج تمتع کرنا ہے تو احرام باندھنے کے بعد اس کو سب سے پہلے عمرہ کرنا ہے. عمرے میں 3 کام کیے جاتے ہیں. سب سے پہلے عمرے میں طواف کیا جاتا ہے، اس کو طواف قدوم بھی کہتے ہیں اور طواف عمرہ بھی کہتے ہیں. طواف کا سنت طریقہ یہ ہے کہ حجر اسود سے اس کی شروعات کی جاتی ہے. حجر اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے. اگر آپ منہ سے بوسہ دے سکتے ہیں ڈائریکٹ تو آپ بوسہ دیں، نہیں تو ہاتھ سے چھو کے ہاتھ کو بوسہ دیں، یا اگر آپ کے پاس چھڑی ہے تو چھڑی سے آپ اس کو چھوئیں اور چھڑی کو کیا کریں، بوسہ دیں. یہ بوسہ دینے کا طریقہ ہے. اور اگر ان میں سے آپ کچھ نہ کر پائیں تو صرف ہاتھ سے اشارہ کریں، مزاحمت نہ کریں. آپ دھکیلیں نہیں کسی کو کہ حجر اسود کو چھونا ہی ہے، اور بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، یہ ممکن نہیں ہو پاتا ہے سب کے لیے. تو حجر اسود سے اس کی ابتدا کرنی ہے. تو حجر اسود سے حجر اسود کے پاس جب آئیں گے تو یہ 1 چکر ہوگا اور آپ کو 7 چکر لگانے ہیں. 3 چکروں میں دل کی چال چلنا ہے، جس کو رمل بولتے ہیں، یعنی مردوں کے لیے دل کی چال چلنا یہ مستحب ہے. تھوڑا دوڑ کے چلنا ہے 3 چکروں میں، اور اس کے بعد 4 چکر میں عام چال چلنا ہے. تو دل کی چال چلنا یہ مردوں کے لیے مستحب ہے. تو اس طرح سے طواف کرنا ہے. اب جو رکن یمانی ہے، یعنی خانہ کعبہ کا وہ کونا جس کا حصہ کدھر ہے، یمن کی طرف ہے، جو رکن یمانی ہے، اس کے درمیان اور حجر اسود کے درمیان ہر چکر میں آپ کو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ دعا پڑھنی ہے. اس کے علاوہ ہر چکر کے لیے کوئی خاص دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اور طواف شروع کرنے سے پہلے، یہ جو عمرے کا طواف ہے، اس کو شروع کرنے سے پہلے اضطباء کرنا سنت ہے. تو اضطباء کیا ہے کہ اوپر کی جو آپ چادر ڈالے ہوتے ہیں، حاجی جو اوپر کی چادر ڈالے ہوتا ہے اس کو دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں پر ڈال لینا، جس سے دایاں کندھا کھل جاتا ہے. اس کو اضطباء کہتے ہیں. اس کو کرنے کے بعد آپ کو طواف کرنا ہے. تو اضطباء کرنا یہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے بعد آپ کو خانہ کعبہ کے 7 چکر لگانے، طواف کرنا ہے. طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس اگر آپ کو موقع مل جائے تو
2 رکعت نماز پڑھنی ہے، طواف کی 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے لوگو تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ اگر وہاں پہ جگہ مل جائے تو آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، لیکن بھیڑ بہت ہوتی، مزاحمت آپ کو نہیں کرنی، دھکیلنا نہیں ہے کسی کو۔ اب حدود حرم میں آپ کو کہیں بھی جگہ مل جائے مسجد حرام میں تو آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ تو اس طرح سے آپ نے عمرے کا طواف کر لیا۔ طواف کرنے کے بعد سعی کرنا ہے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا ہے۔ سعی کا سنت طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا پہاڑی پر آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ آیت پڑھی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی پڑھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ آپ نے دعا پڑھی۔ اور اسی طرح سے 3 مرتبہ اللہ اکبر یہ کہنا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے صفا پہاڑی پر، اور اسی طرح مروہ پر جا کر بھی کیا ہے کرنا ہے آپ کو۔ تو اس طرح سے صفا اور مروہ کے درمیان کی سعی کرنی ہے، اور جو وہاں پر 2 سبز نشان ہیں وہاں پر مردوں کے لیے دوڑنا یہ کیا ہے مستحب ہے، مردوں کے لیے تیز چلنا دوڑنا یہ مستحب ہے، لیکن عورتوں کے لیے یہ مستحب نہیں ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ آپ نے سعی کر لی، سعی کرنے کے بعد تیسرا کام جو کرانا ہے عمرے میں وہ حلق یا تقصیر ہے۔ حلق یا تقصیر، حلق مطلب سر کے سارے بال منڈا دینا، اس کو حلق کہتے ہیں۔ تقصیر کہتے ہیں کہ بال کو کٹوا دینا، چھوٹے بال کرا دینا، اس کو تقصیر کہتے ہیں۔ تو دونوں طریقے جائز اور درست ہیں، بہرحال حلق یہ افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے سر منڈانے والوں کے لیے، اللہم اغفر للمحلقین، اے اللہ سر منڈانے والوں کی مغفرت فرما، اس لیے حلق کرانا یہ کیا ہے افضل ہے۔ تو اکثر لوگ حلق ہی کراتے ہیں، بہرحال حلق یا تقصیر ان میں سے دونوں میں سے کوئی بھی آپ کرا سکتے ہیں۔ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، اب آپ حج تمتع کر رہے ہیں، آپ احرام اپنا کھول دیجئے، احرام سے آپ آزاد ہو گئے، اب آپ سارے کام جو آپ کے لیے منع ہو گئے تھے احرام پہننے کی وجہ سے، اب سارے کام آپ کے لیے کرنا جائز ہیں۔ کب تک کرنا جائز ہے؟ 8 ذی الحجہ سے پہلے تک، کیونکہ اب 8 ذی الحجہ سے آپ کا حج شروع ہو جائے گا۔ تو 8 ذی الحجہ سے آپ جہاں پر بھی ہیں اپنے ہوٹل میں یا کسی بھی مقام پر ہیں، وہاں سے اب آپ کو حج کا احرام باندھنا ہے۔ حج کا احرام باندھ کر 8 ذی الحجہ کو ظہر سے پہلے آپ کو مینا کے میدان میں پہنچ جانا ہے، مینا کے میدان میں پہنچ جانا ہے۔ اب آج انتظامی ضرورت کہہ لیجئے کہ جو معلمین ہوتے ہیں وہ ساتھی کو بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ بھیڑ بھاڑ زیادہ ہوتی ہے، انتظامی ضرورت، مزاحمت نہ ہو، کسی طرح کا وہاں پر کچھ خلفشار نہ ہو، اس لیے رات ہی کو بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال 8 ذی الحجہ کو ظہر سے پہلے آپ کو مینا پہنچ جانا ہے۔ اس دن کو یوم الترویہ کہتے ہیں، یوم الترویہ کہتے ہیں۔ مینا پہنچنے کے بعد آپ کو ظہر کی نماز ادا کرنی ہے، عصر کی نماز ادا کرنی ہے، مغرب کی نماز ادا کرنی ہے، اور عشاء کی نماز ادا کرنی ہے، اور اگلے دن فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ یہ نمازیں آپ کو مینا میں ادا کرنی ہیں اپنے اپنے وقت میں، لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ ان نمازوں کو قصر کر کے پڑھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی مینا میں قصر کر کے، یعنی 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھی۔ ابو بکر صدیق کے ساتھ پڑھی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی مینا میں 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھی۔ اسی طرح سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ پڑھی تو انہوں نے بھی مینا میں 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھی۔ تو مینا میں اس طرح سے 4 رکعت والی نماز کو قصر کر کے پڑھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں مینا میں آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے تو اب آپ کو عرفہ کی طرف جانا ہے۔ یہ بہت ہی اہم دن ہے، اس لیے اہم دن ہے کہ آپ کو غروب تک، یعنی سورج جب تک غروب نہ ہو جائے،
آپ کو عرفہ میں ٹھہرنا ہے اور یہ حج کا رکن ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج تو حقیقت میں عرفہ میں ٹھہرنے ہی کا نام ہے، اگر عرفہ میں کوئی نہ ٹھہرا تو اس کا حج ہی نہیں ہے، اس کا حج ہی نہیں ہے اگر یہ رکن چھوٹ جائے۔ لہذا یہ دن بہت اہم ہے۔ عرفہ آنا ہے تو عرفہ آنے کے بعد آپ کو ظہر کی نماز اور عصر کی نماز ملا کے پڑھنی ہے قصر کے ساتھ۔ عرفہ میں ظہر کی نماز اور عصر کی نماز ملا کر پڑھنی ہے قصر کے ساتھ۔ اس کے بعد جو حج کا امام ہوتا ہے وہ خطبہ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خطبہ دیا تھا اور اس میں اہم اہم باتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تھا۔ تو امام حج جو ہے وہ خطبہ دے گا، آپ کو خطبہ سننا ہے۔ تو ظہر اور عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ کو وہیں پہ وقوف کرنا ہے، وہیں پہ آپ کو ٹھہرنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، تلاوت قرآن کرنا ہے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کی جو بہترین دعا ہے، جو میں نے بھی کی ہے اور سابقہ نبیوں نے کی ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عرفہ کے دن کی سب سے اہم دعا ہے۔ تو عرفہ کے دن آپ غروب شمس تک، جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا ہے، آپ کو عرفہ میں رہنا ہے۔ اس کے بعد سورج غروب جب ہو گیا تو آپ کو عرفہ سے مزدلفہ کی طرف چلنا ہے۔ اب یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ سورج غروب ہو گیا میدان عرفات میں، لیکن آپ کو مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھنی ہے۔ سورج غروب ہو گیا، مغرب کا وقت ہو گیا، بعض لوگوں کو یہ اٹپٹا لگتا ہے اور بہت سے لوگ مغرب کی نماز پڑھنے لگتے ہیں وہاں پر، تو یہ غلط ہے، سنت کے خلاف ہے۔ مغرب کا وقت ہوگا لیکن آپ کو مغرب کی نماز وہاں پر نہیں پڑھنی ہے۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور صحابہ اکرام کی یہی سنت ہے۔ لہذا مغرب کی نماز پڑھے بغیر وہاں سے مزدلفہ آنا ہے، اور مزدلفہ آنے کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے پڑھنا ہے، یعنی دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھنا ہے۔ مغرب کی نماز ہوگی اور اسی سے ملا کے عشاء کی نماز ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لہذا یہی کرنا چاہیے اور یہی طریقہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی عرفہ میں نماز پڑھ لیتا ہے تو یہ غلط ہے اور اس نے سنت کے خلاف کام کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف کام کیا۔ اس کے بعد آپ نے مزدلفہ میں آپ نے رات گزاری۔ مزدلفہ میں رات گزارنے کے بعد اگلے دن آپ نے فجر کی نماز پڑھی، آپ نے فجر کی نماز پڑھی۔ اب آپ دیکھیے طریقہ یہی ہے کہ مزدلفہ میں رات گزاری جائے، وہاں پر رہا جائے، اور اگلے دن فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے واپس منی آیا جائے، یعنی 10 تاریخ کو۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت مندوں کو اجازت دی ہے، یا بھاری بھرکم لوگ جو ہیں ان کو اجازت دی ہے کہ وہ رات ہی میں، یعنی آدھی رات گزرنے کے بعد وہ منی آ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم بھی انہی لوگوں میں سے تھے، انہی ضرورت مندوں میں سے تھے کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر سے پہلے رات ہی میں آنے کی اجازت دے دی تھی۔ لیکن طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب اجالا ہو جائے اور سورج ابھی نہ نکلے تو آپ کو واپس منی آنا ہے۔ اب منی جب آئے تو یہ ہے یوم النحر، 10 ذی الحجہ کا دن۔ اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر حج اکبر کہا ہے، اور اس دن حج کے سب سے زیادہ کام انجام دیے جاتے ہیں۔ 5 کام اس دن حج کے انجام دیے جاتے ہیں۔ تو اب آپ آئے ہیں منی، تو منی آتے وقت آپ راستے ہی میں کنکریاں چن لیں، 7 کنکریاں چن لیں۔ ان کنکریوں کی صفت بیان کی جاتی ہے کہ وہ چنے کے برابر ہوں، جن کو آپ شہادت کی انگلی سے اور انگوٹھے سے دبا کے پکڑ سکیں۔ 7 کنکریاں لے لیں۔ تو 10 تاریخ کو سب سے پہلا جو کام آپ کو کرنا ہے وہ بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا ہے،
اور 7 کنکریاں مارنا ہے اور آپ کو اللہ اکبر کہہ کے مارنا ہے۔ جب آپ آخری کنکری مار لیں گے تو یہیں سے تلبیہ آپ بند کر دیں گے۔ ابھی تک جو آپ لبیک اللہم لبیک کہہ رہے تھے، تو آخری کنکری جب آپ ماریں گے 7ویں، تو اب آپ کو تلبیہ کہنا بند کر دینا ہے۔ 7 کنکریاں آپ کو مارنا ہے اور 7 میں جو ہے اللہ اکبر کہنا ہے۔ تو آپ نے بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماری، یہ یوم النحر کا سب سے پہلا کام ہے۔ اس کے بعد دوسرا کام ہے قربانی کرنا، قربانی کی جائے گی۔ تیسرا کام ہے سر منڈانا، حلق یا تقصیر۔ اب اگر کوئی عمرے میں پہلے ہی سر منڈا چکا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ استورا پھر سے پھروا لے گا، یا کسی نے تقصیر کروائی تھی تو وہ پھر سے کیا کرے گا؟ حلق کروا لے گا۔ یہ تیسرا کام ہے۔ اس کے بعد چوتھا کام جو بہت ہی اہم کام ہے، یہ طواف زیارت ہے۔ اس کو طواف افاضہ کہتے ہیں، یہ بھی حج کا رکن ہے۔ یہ بھی اگر چھٹ گیا آپ کا تو آپ کا حج نہیں ہے۔ طواف زیارت اس کو کہتے ہیں، یا طواف افاضہ اس کو کہتے ہیں، اور اس کو طواف حج بھی کہتے ہیں۔ یہ کام آپ کو کر لینا ہے۔ اور اس کے بعد 5واں کام جو ہے وہ آپ کو سعی کرنا ہے۔ 5واں کام کیا ہے؟ سعی کرنا ہے۔ ان میں سے آپ دیکھیے، اگر آپ نے کوئی 2 کام کر لیے ہیں تو آپ کو تحلل اول حاصل ہو جائے گا۔ تحلل اول کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ اپنا احرام کھول سکتے ہیں اور ہم بستری کے علاوہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ لیکن جب اس دن کے آپ سارے کام کر لیں گے تو آپ بالکل حلال ہو جائیں گے۔ لیکن آپ نے اگر 2 کام کر لیے ہیں اس دن کے تو آپ کو تحلل اول حاصل ہو جائے گا، یعنی آپ احرام کھول سکتے ہیں اور ہم بستری کے علاوہ سارے کام آپ کر سکتے ہیں۔ اس دن کی خاص بات اور یہ بھی ہے کہ جیسے ہم نے آپ کے سامنے ترتیب ذکر کی ہے کہ 5 کام کیا ہیں، ترتیب سے کرنا چاہیے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آ رہے تھے حج اکبر کے دن، وہ آ کر کہہ رہے تھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جو ہے قربانی بعد میں کی، سر پہلے منڈوا لیا، میں نے کام کو آگے پیچھے کر لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاتے تھے افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، کرو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر یہ کام آگے پیچھے ہو جائیں تو ان میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ثابت ہے۔ یہ 10 تاریخ کے آپ نے اہم کام کر لیے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں 11 تاریخ کو آپ کو زوال کے وقت، زوال کے بعد آپ کو 21 کنکریاں لینی ہیں 11 تاریخ کو، اور تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ 3 جمرے ہوتے ہیں، جمرہ دنیا جو سب سے چھوٹا شیطان جس کو بولتے ہیں، اور اس کے بعد جمرہ وسطیٰ بیچ کا شیطان ہے، اور اس کے بعد جمرہ عقبہ یا جمرہ کبریٰ اس کو بولتے ہیں، بڑا شیطان۔ تو یہ 3 جمرے ہیں۔ تو پہلے دن آپ نے صرف ایک جمرے کو 7 کنکریاں ماری تھیں، لیکن 11 تاریخ کو آپ کو جو ہے تینوں جمروں کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، اور آپ کو رات کا جو قیام ہے وہ مینا میں کرنا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجت مندوں کو، ضرورت مندوں کو اجازت دے دی تھی، جیسے حاجیوں کو پانی پلانے والے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرنے والے ہیں، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ یہ کہیں اور جا کر اپنی جگہ پر قیام کر سکتے ہیں، ورنہ مینا میں قیام کرنا چاہیے 11 تاریخ کو بھی۔ اسی طرح سے 12 کو بھی آپ کو یہی کرنا ہے۔ 12 کو بھی آپ کو کیا کرنا ہے؟ تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنا ہے، اور قیام جو ہے آپ کو مینا میں کرنا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے 13 تاریخ کو کیا کرنا ہے کہ اس دن بھی تینوں جمروں کو کنکریاں مارنا، یہ کیا ہے؟ مستحب اور بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس وقت نہیں ہے تو جب 12 تاریخ کو مار چکا ہے تو سورج غروب ہونے سے پہلے ہی وہ حدود چھوڑ دے، یعنی اگر جانا چاہتا ہے کہیں تو چلا جائے۔ لیکن اگر غروب ہو گیا سورج 12 تاریخ کو اور وہ رک گیا تو پھر اس کو 13 کو بھی رکنا پڑے گا، اور تینوں جمروں کو کنکریاں اس کو مارنا پڑے گا۔ اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے، تینوں جمروں کو کنکریاں مارنا پڑے گا۔
اور اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے کہ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، کہ اگر کوئی 2 دن میں یہ کام کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ رک گیا ہے غروب کے وقت تو پھر اس کو 13 کو بھی رکنا ہے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیے ایام تشریق کے ایام آپ نے مکمل کر لیے اور آپ کا حج جو ہے وہ مکمل ہو گیا، اور آخری کام جو آپ کو کرنا ہے وہ طواف وداع ہے۔ طواف وداع کیا ہے؟ یہ آپ کا سب سے آخری کام ہے، طواف وداع کرنا ہے۔ طواف وداع جب آپ کر لیے، آپ کر چکے ہیں تو آپ کا حج مکمل ہو گیا ہے، لہذا اب آپ کو جب بھی آنا ہے، کہیں جانا ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ مسجد نبوی کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی اگر آپ زیارت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے حج کا اجمالی خاکہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اب آپ انشاءاللہ آپ میں سے کوئی حج کرے گا تو اس کے ذہن میں اگر تھوڑے بہت بھی یہ مسائل رہیں گے تو اس کو حج کرنے میں آسانی ملے گی۔ ویسے بھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ فریضہ حج اسلام کا، یہ اسلام کا 5واں رکن ہے، اس کا ذکر ہر سال حج کے موسم میں آنا چاہیے تاکہ حج کا یہ جو رکن ہے اور اسلام کا جو یہ 5واں رکن ہے اس کے مسائل ہمارے ذہن میں رہیں۔ تو اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی سنت چھوٹ گئی ہو یا کچھ چھوٹ گیا ہو، لیکن اگر آپ حج کریں گے تو انشاءاللہ وہ ساری سنتیں آپ کو بتانے والے وہاں پر موجود رہیں گے، وہ ساری چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی۔ بس آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ وہاں پر کوئی اہم کام چھوٹنے نہ پائے۔ پتہ چلا 4-5 لاکھ روپے لگا کر آپ خانہ کعبہ گئے اور وہاں پر آپ نے کوئی رکن ادا نہیں کیا جس کی وجہ سے آپ کا حج نہیں ہوا، لہذا ان بات کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو خانہ کعبہ کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حج سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارك وتعالى انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر۔ محترم سامعین، موجودہ حالات میں جو معاملہ بہت ہی زیادہ سرگرم ہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کی ہے وہ بڑی عظیم ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، قسم کھا کر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے عظیم اخلاق کے حامل ہیں، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی بھی پہلو تشنا نہیں ہے۔ ہر پہلو ہم جب دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تو وہ ہمیں مکمل نظر آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ عبادت گزار ہیں تو آپ سے بڑا دنیا میں کوئی عبادت گزار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر زاہد ہیں تو آپ کا زہد با کمال ہے، کمال کا زہد آپ کے اندر ہے، دنیا سے بے رغبتی آپ کی بہت ہی اعلیٰ درجے کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بادشاہ ہیں تو آپ سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیویوں کا خیال کرنے والے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنی بیویوں کا خیال کوئی کر نہیں سکتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر باحیا ہیں تو آپ سے زیادہ باحیا کوئی ہے نہیں۔ جیسا کہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرمیلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ شرم و حیا کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی فرمایا ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے تو پھر جو چاہو کرو، جو چاہو کرو، سب کچھ تم کر سکتے ہو۔ ہم نے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی سورت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر کے 2 مطلب ہیں۔ کوثر کا ایک مطلب یہ ہے ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے، یعنی ساری بھلائیاں، دنیا کی تمام بھلائیاں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو عطا کی ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے۔
حوض کوثر عطا کیا ہے، جس حوض کوثر پر بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو جام پلائیں گے، اور اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بھگائیں گے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے دین میں، آپ کی شریعت میں تبدیلی کی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے، اس کے نتیجے میں فصلی لربک، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ اتنا بڑا مقام اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کیا ہے، لہذا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ تو آپ اتنا شکر ادا کرتے تھے اللہ رب العالمین کا کہ رات بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا سونے کے بعد پوری رات اللہ رب العالمین کے لیے نماز میں گزار دیا کرتے تھے۔ مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں تورمت قدماہ، آپ کے پیر سوج جایا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ رب العالمین، اللہ کی نعمت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وانحر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قربانی کیجئے۔ آخری آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا ان شانیک هو الابتر، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کا دشمن، آپ کو برا بھلا کہنے والا، آپ کی شان میں گستاخی کرنے والا، آپ کو زیر کرنے والا، آپ کی بے عزتی کرنے والا اور آپ کی عصمت کو تار تار کرنے والا، هو الابتر، وہی تمام بھلائیوں سے محروم ہے۔ ابتر کہتے ہیں المقطوع من کل خیر، جو تمام بھلائیوں سے محروم ہو، اللہ رب العالمین نے ایسے انسان کو ابتر کہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو بھی گستاخی کرے وہ دنیا کا سب سے رذیل انسان ہے، دنیا کا سب سے بے عزت انسان ہے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کی جا سکتی۔ اور پھر وہ بات کو لے کر کہ جس بات کو لے کر جب ہم غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جس نے اعتراض کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر، وہ انتہائی درجے کا جاہل انسان ہے، جس کو پتہ نہیں ہے آب و ہوا کا پتہ نہیں ہے، جس کو رنگ و نسل کا پتہ نہیں ہے، جس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بچے اور بچیاں کب بالغ ہوتے ہیں، اس کو اس بات کا شعور نہیں ہے۔ اس نے اعتراض کھڑا کیا کہ حدیث میں، بخاری کی حدیث میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی، نکاح کیا 6 سال کی عمر میں اور رخصتی ہوئی 9 سال کی عمر میں۔ تو نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے پیغمبر نے ایک بچی کو اپنی نکاح میں لیا، اس کے ساتھ مباشرت کی اور اس کے ساتھ ازدواجی زندگی نبھائی، یہ کیسا نبی ہے؟ اس طرح کی بات کہی۔ تو میں اس سے کہنا چاہوں گا کہ آب و ہوا کا فرق ہوتا ہے، رنگ و نسل کا فرق ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے مائی عائشہ رضی اللہ عنہ خود ایک حدیث میں کہتی ہیں کہ جب بچی 9 سال کی ہو جائے تو وہ عورت ہو جاتی ہے۔ تو عرب کا جو ماحول تھا اس وقت کا بہت ہی گرم ماحول تھا، اور اکثر بچیاں بہت جلد بالغ ہو جایا کرتی تھیں۔ اور آپ دیکھیے تاریخ میں دیکھیے کہیں ذکر ملتا ہے، دارقطنی کی روایت ہے کہ ایک راوی نے 18 سال کی نانی کو دیکھا، 18 سال کی عمر میں وہ نانی بن گئی۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم صنعاء گئے تو وہاں ہم نے 21 سال کی نانی دیکھی، مطلب 9 سال میں شادی ہوئی، 10ویں سال میں بچی پیدا ہو گئی، اور اس کے بعد بچی کی شادی 9 سال میں ہوئی، اس کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا، یہ 21 سال کی عمر میں نانی بن گئی۔ تو یہ ہمارے یہاں تصور ہے کہ بچیاں 15 16 17 18 سال میں بالغ ہوتی ہیں، لیکن رنگ و نسل کا فرق ہوتا ہے۔ اور روایت پڑھیں آپ، ام رومان جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جب 6 سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ کا نکاح ہو گیا تو اس کے بعد ہم نے عائشہ کی بہت اچھی تربیت کی اور کھانے پینے پہ بھی بہت اچھا دھیان دیا۔ تو 9 سال کی عمر میں یہ بالغ ہو چکی تھیں اور عورت کی طرح ہو گئی تھیں، تب جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رخصتی کی ہے۔ یہ معاملہ ہے۔ تو اس کو رنگ و نسل کا علم نہیں ہے، اس کو آب و ہوا کا علم نہیں ہے۔ پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں کو دیکھے کہ جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تبلیغ کے لیے شادی کی تھی، جن کی صرف اور صرف پرورش کے لیے شادی کی تھی جن سے آپ نے، اور جن کا صرف اور صرف بوجھ اٹھانے کے لیے آپ نے شادی کی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو عمر میں آپ سے بڑی تھیں، حضرت سودا، حضرت میمونہ، حضرت جویریہ اور دوسری بیویاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں بڑی تھیں۔ اور دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بچے پیدا ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئے۔ 4 بچیاں پیدا ہوئیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت پر کسی طرح کا حرف اٹھایا ہی نہیں جا سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا پر کسی طرح کی بات کہی نہیں جا سکتی ہے۔ لہذا اگر
اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی اور پھر وہ لوگ گستاخی کریں، وہ لوگ اعتراض کریں، تو پھر جو ہے یہ بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا کہ پیغمبر اسلام کے بارے میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کہا جائے۔ لہذا مسلمان بھی اس کو قطعاً برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے خلیفہ ہارون الرشید نے پوچھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی توہین کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، یعنی مسلم امت کو کیا کرنا چاہیے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تب پوری مسلم قوم کو مر جانا چاہیے، ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے بارے میں کچھ کہا جائے اور پوری مسلم امت سوتی رہے، اس کا جواب نہ دیا جائے۔ لہذا پرامن انداز میں اس طرح کی گستاخی کا جواب دینا یہ مسلمانوں کے لیے واجب اور ضروری ہے، اور الحمدللہ اس کا جواب ہندوستان ہی سے نہیں بلکہ دوسرے ملکوں سے مل رہا ہے اور انشاءاللہ ملتا رہے گا اس کا جواب۔ تو یہ ضروری ہے، لیکن ہم دیکھیں کہ مسلمان جو ہیں ان حالات میں بھی مسلمان سو رہے ہیں، سوشل میڈیا پر مشغول ہیں، ہمارے نوجوان سب سے زیادہ گمراہ ہیں۔ وہ کیا ہے، گانے پر ایکٹنگ کر کے اسٹوری ڈال رہے ہیں، گانے ڈال رہے ہیں، اسٹوری ڈال رہے ہیں اور اسٹیٹس لگا رہے ہیں، بس وہ یہی مگن ہیں، موج مستی کر رہے ہیں، نمائش میں گھوم رہے ہیں اور وہاں برڈ فلو جا رہے ہیں، وہاں پر موج مستی کر رہے ہیں۔ ان کو کچھ خبر نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر اور اس موقع پر ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس موقع پر سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم کو جو ہے لگاؤ اور زیادہ ہو جانا چاہیے، مسجدوں کو بھرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے تب آپ نے کہا تھا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کی نمازوں کی پابندی کرنا اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا خیال کرنا۔ لہذا ان سب باتوں کا ہم کو خیال کرنا چاہیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت ہونی چاہیے، اور جب اس طرح کا موقع ہو تو اور زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی اور آپ کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں پوری زندگی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما، اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم پر بارش کا نزول فرما، اے اللہ باران رحمت کا نزول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون۔